کبھی کبھی کوئی چیز صرف محسوس ہوتی ہے، دیکھی نہیں جاتی۔ آج آپ سننے جا رہے ہیں ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس کی زندگی میں خوشبو کے ساتھ ساتھ ایک ایسے سائے نے داخل لیا جو انسان تو نہیں تھا۔ کیا یہ عشق تھا یا ایک اسیب کا جادو؟ پہلے بھی گوش گزر کر چکا ہوں۔ زندگی میں عجیب و غریب واقعات دیکھنے سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے ایک جاننے والے کی کال آئی کہ میرے بیٹے جس کی منگنی کچھ دن پہلے ساتھ والے شہر کی ہے، نہ آپ کا ذکر اپنے سسرال میں کیا تھا، تو ان کے گھر کوئی مسئلہ ہے، تو میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے جانے کی حامی بھر لی۔ اگلے دن علی صبح وقت مقرر پر وہ گاڑی لے کر آ گیا۔ میں تیار بیٹھا تھا۔ اللہ کا نام لے کر ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ سفر شروع ہوتے ہی حال احوال کے بعد وہ کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میری بہو کی بڑی بہن ہے، کافی سالوں سے اسے اسیب ہے، اسی کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اسے اسیب ہی ہے، یہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو وہ بولے کہ نہ تو وہ کھانا کھاتی ہے، نہ کسی کو ملتی ہے، الگ اپنے کمرے میں خود کو بند رکھتی ہے۔ خیر باتیں سن کر مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا کہ مریض اسیب کا شکار ہو، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مریض جان بوجھ کر گھر والوں کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ ایسے مریضوں کے ڈرامے اور ان کے گھر والوں کی مجبوری سے جاہل عامل اور پیر بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خیر اس طرح کے مریض ہمیشہ میری کتاحت اور بیزاری کا سبب بنتے ہیں، اور میں ان کے گھر والوں کو یہ کہہ کر لازمی اٹھتا ہوں کہ میرا وقت برباد کرنے کا شکریہ، آپ کا مریض کو ایسا کچھ نہیں۔ خیر باتیں کرتے ہوئے ہم ساتھ والے شہر پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر تک ہم ایک بڑی کوٹھی کے گیٹ پر تھے۔ ہارن کی آواز سن کر دروازہ کھل گیا۔ پورچ میں ہم اترے تو ہمارے استقبال ایک بڑی سفید داڑھی والے بزرگ نے کیا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچے تو 2-3 اور گھر کے فرد آ ملے اور ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ چائے اور ناشتہ آ گیا۔ اس سے فارغ ہو کر وہ بزرگ بولے کہ آپ کو تکلیف اس لیے دی ہے کہ میری پوتی جو کہ بہت ہی ذہین تھی، بچپن سے ہر کلاس میں پہلی دوسری پوزیشن لیتی آئی ہے، اس کی ذہانت اور شوق کی وجہ سے اسے میڈیکل میں داخلہ دلوایا تھا۔ وہ بہت خوش تھی اور دل لگا کے پڑھ رہی تھی۔ میڈیکل کے تیسرے سال اسے چند دن کی چھٹیاں تھیں۔ وہ بہت خوشی خوشی واپس آئی، مگر چند دن گزارنے کے بعد آہستہ آہستہ ہم سب نے محسوس کیا کہ وہ خاموش رہنے لگی ہے۔ اسی آسنا میں بچی کا والد بولا۔ میں نے اس کی ماں سے کہا کہ تم اس کو پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ بہت پوچھا مگر اس کا ایک ہی جواب تھا کہ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ بچی نے خود کو کمرے تک محصور کر لیا۔ کھانے کا کہا جاتا تو کھا لیتی، نہ کہیں تو نہ کھاتی۔ رات کو اگر اس کے کمرے میں کوئی جاتا تو اس کو جاگتا پاتا۔ چھٹی کے آخری دن اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کی کیفیت دیکھتے ہوئے ہم نے بھی زبردستی نہ کی۔ فیملی ڈاکٹر سے ٹائم لیا گیا۔ اس نے نفسیاتی معالج کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ نفسیات معالج نے کچھ سوال کیے۔ بچی نے بس ایک ہی جواب دیا کہ میرا دل نہیں لگتا۔ ڈاکٹر نے بے آرامی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہہ کر نیند کی دوائی تجویز کی۔ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا وہ ایک بار کہنے پر ہی تیار ہو جاتی۔ ایک بات ہم نے نوٹس کی جس کی وجہ سے ہمیں لگا کہ شاید کوئی اسیبی مسئلہ ہے۔ جب بھی کوئی اس کے کمرے میں جاتا، اس کو کپڑوں کی الماری جو کہ لکڑی کی ہے اس کی طرف دیکھ کر ہنسا ہوا پاتا، مگر آنے والے کو دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ اس لیے جو ہمارے پیر صاحب کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہیں ان کو بلایا گیا۔ انہوں نے یہ کہہ کر کہ اس پر جادو ہے کچھ تویز دیے اور چلے گئے۔ اس کے بعد کافی سارے عامل بلائے گئے، سب نے یہی کہا اس پر جادو ہے اس لیے ایسا کر رہی ہے۔ جب سے یہ تویزوں سے علاج شروع ہوا ہے اس نے بالکل ہی کمرے میں خود کو بند کر دیا ہے، اور جب بھی اس کے کمرے میں جائیں اسے گھٹنوں میں منہ چھپائے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس بات کو 2 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کے چپ ہونے کے بعد اس کی ماں بولی، اگر آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں تو آپ کا یہ احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ میں نے ایک کاغذ پینسل منگوانے کو کہا اور بچے کا مکمل حساب کر کے دیکھا تو نہ کوئی نفسیاتی بیماری نکلی اور نہ ہی جادو ٹونا۔ اگر کچھ نکلا تو اسیب کا چکر۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے مریضہ کے پاس کمرے میں لے چلیں۔ بچی کے دادا اور والد مجھے ساتھ لے کر بچی کے کمرے تک پہنچے۔ اس کے والد نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو کر مجھے اندر آنے کو کہا۔ میں اندر داخل ہوا۔ میری نظریں بیڈ پر گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ میں نے سلام کیا تو لڑکی نے منہ اوپر اٹھا کر میری طرف دیکھ کر سلام کا جواب دیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بیڈ کے حصے میں رکھے صوفے پر بیٹھنے کے بعد
میں نے کہا بیٹا کیسی ہو آپ؟ وہ بولی میں ٹھیک۔ اس کے مختصر سا جواب سن کر میں نے کہا مجھے یہاں اس لیے بلایا گیا ہے کہ میں یہ جان کر بتا سکوں کہ آپ کو کیا مرض لگ گیا ہے۔ 2 سال سے آپ نے خود کو الگ تھلگ کر لیا ہے، پڑھائی بھی چھوڑ دی ہے، سب آپ کی وجہ سے پریشان ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ آپ خود پریشان اور اداس ہیں۔ وہ بولی انکل آپ نہیں جان سکتے میں کیوں پریشان ہوں، اور نہ ہی آپ میری اداسی کی وجہ جان سکتے ہیں۔ میں نے کہا اگر میں اداسی کی وجہ تھوڑی سی بتا دوں تو کیا آپ مجھے اپنا سارا حال بتا دیں گی؟ اس نے کہا جی بتا دوں گی۔ لڑکی کے والد اور دادا دونوں خاموش بیٹھے گفتگو سن رہے تھے۔ لڑکی میری طرف سوالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نہ تو آپ کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے اور نہ ہی تویز، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کسی ایسی مخلوق کو دیکھ لیا ہے جو بھلائی نہیں پا رہی۔ میری بات سنتے ہی لڑکی چونک گئی اور رونے لگی، اور میں نے اسے کہا کہ میں اس وقت ہی کچھ کر سکتا ہوں جب تک مجھے ساری بات کا پتہ چلے گا۔ لڑکی نے کہا کہ میں جب چھٹیوں میں واپس آئی تو گھر والوں سے مل جل کر اپنے کمرے میں آ کر کچھ سامان رکھنے لگی تو کمرے میں اچانک بہت پیاری اور مشہور کن خوشبو پھیل گئی۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے یہی سوچا کہ شاید باہر حال کمرے میں گھر کے کسی فرد نے کوئی پرفیوم لگایا ہے اور شاید اسی کی خوشبو ہے۔ کچھ دیر بعد خوشبو آنی بند ہو گئی۔ میں نے شاور لیا اور کچھ دیر کے لیے سونے کی کوشش کی۔ آنکھیں بند کیے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ مجھے احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ میں سو گئی۔ شام کو امی نے اٹھایا۔ میں فریش ہو کر باہر حال میں چلی گئی۔ جاتے ہی میں نے بھائی سے پوچھا کہ کون سا پرفیوم لگایا تھا تو اس نے کہا آج تو کوئی نہیں لگایا۔ بہن سے پوچھا، دادا ابو سے پوچھا، شاید انہوں نے کوئی عطر لگایا ہو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ رات کا کھانا وغیرہ کھا کر میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے الماری کھولی اور اپنے کپڑے بیگ سے نکال کر الماری میں رکھنے لگی کہ اچانک دوبارہ سے وہی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اتنی مشہور کن خوشبو میں بتا نہیں سکتی۔ میں بیٹھ گئی اور آرام آرام سے ناک سے سانس لینے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس خوشبو کو اپنے اندر سما لوں۔ آہستہ آہستہ تھوڑی دیر بعد خوشبو آنی بند ہو گئی۔ میں اٹھی اور کپڑے الماری میں دوبارہ رکھنا شروع کیے۔ کپڑے رکھ کر جب میں واپس مڑی تو میری نظر بیڈ پر پڑی۔ اس پر ایک طے شدہ کاغذ پڑا تھا۔ میں نے وہ کھولا تو اس پر السلام علیکم لکھا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ میں نے اسے کمرے میں پڑی ڈسٹ بین میں پھینک دیا۔ کچھ دیر مصروف رہنے کے بعد میں سو گئی۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی۔ میں نے کروٹ بدلی اور کروٹ بدلتے ہی میرے ہاتھ ایک کاغذ پر پڑا۔ میں نے اٹھ کر لائٹ جلائی، کاغذ کھولا۔ اس پر لکھا تھا آپ نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور اسے ردی سمجھ کر پھینک دیا۔ میں حیران و پریشان تھی۔ مجھے یاد تھا کہ اس سب کے دوران میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ اچانک میری ناک سے وہ مخصوص خوشبو ٹکرائی۔ میرے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ اچانک میری نظر میرے پاؤں کے پاس پڑے ایک اور کاغذ پر پڑی۔ میں نے وہ اٹھایا۔ اس پہ لکھا تھا یہ سب آپ کے لیے پریشان کن ہے، مگر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اچھی لگتی ہیں۔ میری حیرانی اب تجسس میں تبدیل ہو رہی تھی۔ میری جگہ اور کوئی ہوتا تو شاید کب کا کمرے سے ڈر کر بھاگ چکا ہوتا، مگر وہ خوشبو ایسی تھی کہ میرے دل و دماغ کو مسحور کر رہی تھی۔ مجھے خوف کا احساس تک نہ تھا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ میرا اتنا کہنے کے بعد ایک کاغذ میری جھولی میں آ گرا۔ اس پہ لکھا تھا آپ کا خادم۔ میں نے کہا میرے سامنے آؤ، اور ایک کاغذ میری جھولی میں آ گرا جس میں لکھا تھا نہیں آ سکتا۔ مختصر یہ کہ میری اور اس کی باقی ساری رات اسی طرح باتیں ہوتی رہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک جن ہے اور اسے میری آنکھیں اور میرے بال بہت پیارے لگے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو اس نے یہ کہہ کر رخصت لیا میں جلد واپس آتا ہوں۔ وہ تو چلا گیا، مگر اس کے ساتھ ہی وہ خوشبو بھی چلی گئی، اور مجھے یوں لگا جیسے میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ پھر وہ 2 دن تک نہیں آیا۔ میں ان 2 دن میں بہت بے چین رہی۔ مجھے کچھ اچھا نہ لگتا تھا۔ جب 2 دن بعد میرے کمرے میں وہ خوشبو پھیل گئی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے مجھے پوری کائنات کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ میں جب بھی بولتی، جو سوال کرتی، اس کا جواب مجھے کاغذ پر لکھا مل جاتا۔ میری ایک ہی تکرار ہوتی تھی، میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور اس کا ایک ہی جواب ہوتا، ایسا ممکن نہیں۔ اس دوران میں کمرے تک محدود ہو گئی۔ جب وہ موجود ہوتا
میں کمرے کا دروازہ بند کر لیتی۔ جب وہ چلا جاتا میں اس کی باتوں اور اس کی یادوں میں کھوئی رہتی۔ جب اس کا کوئی کاغذ مجھے ملتا تو اس سے پہلے والا کاغذ غائب ہو جاتا۔ ایک دن مجھے کاغذ پر لکھا ملا، تمہارے گھر والے تمہارے کمرے تک محدود ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہ رہے ہیں۔ وہ تمہارا جو علاج کروائیں خاموشی سے کروا لینا۔ میں نے حامی بھر لی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، آپ کو میری قسم میرے سامنے آئیں۔ مجھے جواب ملا، اگر میں نے ایسا کیا تو 2 مشکلیں بن جائیں گی۔ پہلی یہ کہ میرا خاندان والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں آپ کو سامنے ظاہر ہوا ہوں، جو میرے لیے پابندیاں بڑھا دیں گی، اور دوسری یہ کہ یوں تو آپ مجھے کبھی بھول سکتی ہیں، مگر آپ مجھے دیکھ لیں گی تو پھر کبھی نہیں بھول پائیں گی۔ یہ جواب پڑھ تو میں گئی، مگر میں سمجھ نہ سکی۔ میں اپنی بات پر اڑی رہی۔ ہار مانتے ہوئے انہوں نے کہا، آنکھیں بند کرو۔ میں نے خوشی سے آنکھیں بند کر لی۔ میرے کانوں میں ایک انتہائی دبدبے والی بھاری بھاری آواز آئی، آنکھیں کھولو۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھولی۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت رک جائے اور یہ لمحہ قید ہو جائے۔ اتنی خوبصورت شکل میں نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اسی لمحے کچھ عجیب سا ہوا۔ میرے کمرے میں دھواں بڑھنا شروع ہو گیا۔ میں نے ان کے چہرے پر بے حد پریشانی دیکھی اور اچانک وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں پریشانی اور افسردگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر وہ جا چکے تھے۔ دھواں بھی اچانک سے غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے کئی دن بعد تک میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میری دنیا لٹ گئی ہو۔ میں نے خود کو کمرے میں بالکل بند کر دیا۔ میں اپنی نادانی پر سارا دن روتی رہی۔ میں نے گھر والوں کو کہہ دیا کہ مجھے کالج نہیں جانا۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ ایک رات میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک ان کی آمد کی خوشبو کا احساس ہوا۔ میں چونک کر خوشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے خوشبو آ رہی تھی۔ میں ان کا نام پکارنے لگی، مگر مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے۔ اب میری خوشی بے چینی اور پریشانی میں بدل چکی تھی۔ میں کافی دیر تک ان کا نام لے لے کر پکارتی رہی، مگر جواب نہ ملا۔ اچانک خوشبو کا احساس آنا کم ہو گیا۔ خوشبو آ تو رہی تھی مگر بہت کم۔ اچانک میری نظر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ وہاں ایک کاغذ پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھا کر کھولا۔ اس پر لکھا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کے سامنے آنے سے میرے لیے پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ میری قوم کو اسی وقت میری اس حرکت کا پتہ چل گیا تھا۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اگر میں نے دوبارہ آپ سے رابطہ رکھا تو میرے ساتھ آپ کو بھی سزا ملے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ آخری سانس تک آپ کو یاد رکھوں گا، مگر آپ مجھے بھول جانا۔ میری خوشبو میرے اس آخری پیغام کے ساتھ ہمیشہ آتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔ اس رکا کو پڑھ کر میری دنیا ویران ہو گئی۔ میرے گھر والے جب کسی علاج کا کہتے ہیں میں چپ کر کروا لیتی ہوں۔ بہت لوگ آئے، سب نے اپنی اپنی باتیں کی۔ آپ پہلے انسان ہیں جنہوں نے سچ بتایا، یہ کہہ کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ اس کے والد، دادا اور میں سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ اس کے چپ ہونے پر لڑکی کے والد نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ میں نے اس لڑکی سے وہ خط لانے کو کہا۔ لڑکی اٹھی اور الماری سے ایک کپڑا لپٹا ہوا لے آئی۔ کپڑا کھول کر اس میں سے ایک کاغذ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ پورا کمرہ عجیب سی بہنی بہنی خوشبو سے بہک اٹھا۔ کیا بتاؤں کیا خوشبو تھی، جیسے سندل، عنبر، عود، کستوری کو کسی نے ایک ساتھ رکھ دیا ہو۔ خشمور دماغ تک منہ عطر کر رکھ دیا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی خوشبو کاغذ سے ہٹی ہی نہ تھی۔ خوشبو کی ایک سحر انگیزی میں وہ کاغذ کھول کر پڑھا، جس پر ہو بہو ویسے ہی تحریر تھی جیسی لڑکی نے بتائی تھی۔ میں نے خط پھاڑ کر کاغذ واپس لڑکی کو دیا اور کہا، اس معاملے کا ایک ہی حل ہے کہ یہ واقعہ آپ کو بس اتنا ہی یاد رہ جائے جیسے بچپن کی ایک حسین یاد، اور آپ واپس نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ مختصر یہ کہ کچھ دن اس بچی کا روحانی علاج کیا گیا۔ اللہ پاک کا کرم ہوا، بچی کی طبیعت آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی۔ اس واقعے کے کچھ ہفتے بعد بچی کی مجھے کال آئی۔ اس نے کہا، میں نے آج اپنے ابو کے ساتھ نہر پر جا کر وہ خط دبا دیا ہے۔ مجھے یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ اب اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ بہت خوش ہے۔ ایک بات بتاتا جاؤں، آج تک میں وہ خوشبو نہیں بھول سکا، نہ بھول پاؤں گا۔ ایک خوشبو، ایک رشتہ جو کبھی پورا نہ ہو سکا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا، اور آج بھی وہ خوشبو کبھی کبھی ہوا میں محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک اور خوفناک داستان کے ساتھ۔ تب تک اپنے آس پاس کے سایوں سے محفوظ رہیں۔